علیکم احمداد سمروز شیخ رشید صاحب کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے، تیسری بار گرفتار ہوئے ہیں۔ اس سے بھی بڑی خبر ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے متعلق، اور اس سے بھی بڑی خبر ہے ججوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کے خلاف ایک بڑا ایکشن لیا گیا ہے، بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی اب ایک ساتھ ہیں یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ بشرا بی بی عمران خان صاحب کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ کہاں گئیں، کیوں گئیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ سارا معاملہ، اور ساتھ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا الیکشن منشور باضابطہ اناؤنس کر دیا ہوا ہے۔ موٹے موٹے پوائنٹس انہوں نے پہلے بھی بتا دیے تھے، 10 نکات، لیکن اب اس میں ڈیٹیل میں انہوں نے پراپر جو منشور ہوتا ہے اس کا اعلان کر دیا ہے آج لاڑکانہ میں۔ لیکن پہلے منشور وغیرہ سے بات کرنے سے پہلے جو بڑا ایکشن لیا گیا ہے، بلکہ بڑے ایکشن سے پہلے شیخ رشید صاحب کی گرفتاری، اور پھر عمران خان اور بشرا بی بی کا معاملہ ڈرامائی رخ اختیار کر چکا ہوا ہے۔ اندر سے خبریں تو بہت زیادہ تھیں، کافی ساری ڈیولپمنٹس تھیں، کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اندر بھی بہت کچھ پک رہا تھا، لیکن اب پک کے کچھ تیار ہو چکا ہوا ہے۔ تو وہ کیا تیار ہو چکا ہوا ہے، آگے معاملہ کس طرف جائے گا، اس پر میں آتا ہوں۔ پہلے اپنے معروف شیخ رشید صاحب عرف شیدہ ٹلی، جن کو کہتے ہیں سیاست میں ان کا نام یہی ہے، تو وہ آج پھر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان کے اوپر مقدمہ تھا 9 مئی کا، نیو ٹاؤن تھانے میں درج تھا۔ ضمانت پر تھے شیخ رشید صاحب، اور آج متعلقہ عدالت میں شیخ رشید صاحب کی ضمانت ہو گئی مسترد، ضمانت خارج کر دی گئی، اور ضمانت خارج کر کے جج صاحب نے ہنستے ہوئے شیخ رشید صاحب کو کہا، بلکہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جج صاحب خدا دی سوں میں نہیں سو تھے، میں تو حمزہ کیمپ تھا ہی نہیں، میں تو اس دن کہیں نکلا ہی نہیں تھا، میرے اوپر یہ کیا ہے، مجھے کیوں اس میں مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے، یہ مقدمہ خارج کریں جج صاحب، یہ غلط ہے، میری ضمانت خارج نہ کریں۔ تو جج صاحب نے ہنستے ہوئے شیخ رشید صاحب کو کہا کوئی بات نہیں شیخ صاحب، 2-4 دن جا کر جیل کاٹ آئیں۔ اور ویسے بھی شیخ رشید صاحب جیل کو اپنی سسرال کہتے ہیں، اور ویسے جیل درسگاہ ہوتی ہے سیاسی لوگوں کے لیے، جو پراپر سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، جو سیاسی تربیت کے ساتھ آگے آتے ہیں، جنہوں نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہوتی ہے، جو بلدیاتی اداروں سے آتے ہیں، جنہوں نے کسی نظریے کے اوپر سیاست کی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ پولیٹکس تو شیخ رشید صاحب نے بھی کی ہے، بڑے بڑے دعوے ہیں شیخ رشید صاحب کے، یونین لیڈر بھی رہے ہوئے ہیں شیخ صاحب، لیکن شیخ صاحب نے کسی نظریے کے اوپر سیاست نہیں کی۔ شیخ رشید صاحب کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ گیٹ نمبر 4، گیٹ نمبر 4 راضی تو شیخ رشید صاحب کے لیے ستئی خیراں، گیٹ نمبر 4 ناراض تو شیخ رشید صاحب تیسری بار گرفتار۔ یہ تو شاعری ہو گئی، گیٹ نمبر 4 ناراض تو شیخ رشید صاحب تیسری بار گرفتار۔ ورنہ شیخ صاحب اپنے منہ سے کتنا گند اگلتے تھے، اپنے منہ سے لوگوں کو انتشار کے لیے اکساتے تھے، جلا دو، گرا دو، تباہ کر دو، مار دو، خونی انقلاب آئے گا، خونی لانگ مارچ آئے گا، لیکن اس وقت تک شیخ رشید صاحب کے سر پر کچھ ہاتھ تھے، اور شیخ صاحب پھر فتح محمد بندیال کے بیٹے کا نام لے کر لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے کہ تن کے رکھے گا فتح محمد بندیال کا بیٹا، کون؟ عمر عطا بندیال۔ اب نہ عمر عطا بندیال رہے، نہ رافعہ کی کال سننے والا کوئی رہا، اور نہ اعجاز الاحسن صاحب عدالت میں رہے۔ ان کو اللہ زندگی دے، میں عدالت کی بات کر رہا ہوں، عدالتوں کے اندر نہیں رہے۔ تو پھر شیخ صاحب جو ہیں وہ ہو گئے یتیم، وہ ہو گئے لاوارث، کوئی بات سنتا نہیں، پھرتا ہے شیخ خوار، میر نہیں، شیخ خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ شیخ رشید صاحب نے لوگوں کو دھمکیاں گرفتار کرنے کے لیے روزانہ آ کر پریس کانفرنس کرتے تھے، بتاتے تھے کہ جی آج فلاں گرفتار ہو جائے گا، پھر کہتے تھے آج فلاں گرفتار ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا تھا۔ وہ شیخ رشید صاحب کے دن تھے، آج کسی اور کے دن ہے۔ تو شیخ صاحب کو تیسری بار گرفتار کیا گیا، اور جینونلی اگر دیکھا جائے تو 9 مئی میں شیخ رشید صاحب کا کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ شیخ صاحب کبھی بھی گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھتے، شیخ صاحب کاریگر آدمی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ اتنا آگے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے، ان کو لگا تھا کہ عمران خان کا عروج ہے، عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے، فوج کے اندر عمران خان کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے، عدلیہ کے اندر عمران خان کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، لہٰذا وہ عمران خان کو تو کندھوں پر بٹھا کر لے آئیں گے، تو میں کیوں اس چکر میں عمران خان کی مخالفت کر لوں۔ تو اس پلیکھے میں، اس غلط فہمی میں شیخ رشید صاحب جو ہے وہ مارے گئے، رگڑے گئے۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ جی میں جی ایچ کیو کا آدمی تو ہوں، لیکن میں اصلی نسلی بھی ہوں، تو میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو بہرحال پہلے گرفتار ہوئے، جو پہلی گرفتاری تھی شیخ رشید صاحب کی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ عدالت
سے پیشی کے دوران جب شیخ صاحب باہر آئے اور ایک دھکا پڑا تو ایک سپاہی کی سینے پر جا کر چھاتی پر جا کر سر رکھ کر شیخ رشید صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے اور پھر رہا بھی ہوئے. اس کے بعد پھر شیخ رشید صاحب کا پتہ نہیں کدھر چلے گئے, 40 دن یا پتہ نہیں کتنے دنوں کا چلا کاٹا شیخ رشید صاحب نے. چلا کاٹ کر واپس آئے, انہوں نے ایک انٹرویو دیا منیب فاروق کو, اور اس انٹرویو میں انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی سیدھی بات نہیں کی تھی. البتہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے 9 مئی کے واقعے کی مذمت, فوج کے ساتھ اپنا رسم و راہ بہتر کرنا, فوج کے ساتھ مل کر چلنا وغیرہ وغیرہ کی جو چیزیں ہیں اس پر ان کا فوکس رہا اپنا شیخ رشید صاحب کا. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ یہ کہنا کہ جی عمران خان ٹوٹل ذمہ دار تھے اور میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں, میں مذمت کرتا ہوں, اس طرح انہوں نے کوئی چیز نہیں کی تھی. تو بہرحال اب ہوا یہ کہ آج ہو گئے گرفتار. اب یہ جو گرفتاری ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار شیخ رشید صاحب کا چلا لمبا ہوگا. سب کو پتا ہوگا کہ کہاں بیٹھ کر چلا کاٹ رہے ہیں, لیکن لمبا ہوگا. کبھی کبھی عدالت میں بھی پیش کیے جائیں گے, جس طرح شاہ محمود قریشی, فواد چودھری. شاہ محمود قریشی بھی پہلے گرفتار ہوئے, پھر رہا ہوئے, اور پھر گرفتار ہوئے تو لمبے کے لیے گئے, ضمانت ہو گئی پھر بھی رہا, سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی پھر بھی رہا نہیں ہوئے. فواد چودھری 2 بار پہلے گرفتار ہوئے, تیسری بار ہوئے, اور تیسری بار اب بہت لمبے کے لیے گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں کب جیل سے باہر آئیں گے. تو بہرحال تو شیخ صاحب تو چلے گئے جیل. اب میں آتا ہوں دوسرا مدعا, بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ جو ایک بڑا ایکشن لیا گیا ہے نا, جو اس پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے جو بڑا مدعا ہے وہ ہے غیر شرعی نکاح کا الزام, ناجائز تعلقات کا الزام بشریٰ بی بی اور عمران خان کے اوپر. الزام لگانے والے کون ہیں؟ بشریٰ بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا صاحب. ان کی 6 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ جب عمران خان میرے گھر آتا تھا وہ تو وہاں پر صوفے پر بیٹھ کر اور کمرے میں بیٹھ کر اور یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا, مجھے نوکر یہ بتاتے تھے. 6 سال چپ رہے, اور 6 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب مجھے یہ استغاثہ دائر کرنا چاہیے. اس سے پہلے ایک اور عام شہری جو ہے وہ چلے گئے تھے محمد حنیف صاحب غیر شرعی نکاح کے معاملے پر. پھر اچانک گرفتار ہو گئے, کیا نام ہے ان کا, وہی ابھی نام لیا تو صحیح, خاور مانیکا صاحب گرفتار ہو گئے اچانک. تو اور پھر گرفتاری کے بعد جب رہا ہوئے تو ان کا بھی ایک انٹرویو آ گیا. انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ تو عمران خان تو بندہ ہی گندا ہے. اس سے پہلے کہتے تھے عمران خان جیسا عظیم انسان کوئی نہیں ہے, اور بشریٰ بیوی جیسی نیک پارسا خاتون ایسی بیوی کہیں نہیں دنیا میں. لیکن بہرحال انہوں نے گندے الزامات لگائے اور استغاثہ دائر کیا. وہ جو محمد حنیف صاحب تھے انہوں نے تو اپنا جو درخواست تھی واپس لے لی. بہرحال لوکل عدالت میں اسلام آباد میں معاملہ چل رہا تھا, اور فائنلی فرد جرم عائد کرنے کی تاریخیں آئیں. بشریٰ بی بی نہیں پیش ہو رہی تھیں. ہر بار یہ کہا گیا کہ جی وہ بیمار ہیں. کل عدالت میں فرد جرم عائد ہونی تھی, جج سینئر سول جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں. تو وہاں پر بشریٰ بی بی نے پیش ہونا تھا, کل پیش نہیں ہوئی. ان کے وکلا نے کہا کہ جی وہ بیمار ہیں. تو جج صاحب نے آخری موقع دیا تھا آج کے لیے کہ آج وہ پیش ہوں, ورنہ پھر اریسٹ وارنٹ. آج بشریٰ بی بی پیش ہوئیں عدالت میں, بیٹھی اور اچانک چلی گئیں. تو اس پہ ہلہ مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. جج صاحب کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی استثناء دے دیں. وکیل نے کہا, انہوں نے کہا جی استثناء تو اس کو ملتا ہے جو عدالت آئے ہی نا. یہ عدالت آئی ہے اور روزانہ آپ جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ لیتے ہیں استثناء, اور آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش بھی کیا تو اس میں نہ وہ نہیں ہے کہ جی وہ کیا دوائیاں کھا رہی ہیں, کیا بیماری ہے, کیا مسئلہ ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ جی بلائیں عمران خان کو لے. اور پھر عمران خان کے سامنے بشریٰ بی بی کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد ہوئی. عمران خان صاحب دستخط نہیں کر رہے تھے فرد جرم کے اوپر, اگر مگر کر رہے تھے تو عدالت نے ذرا سختی سے جج صاحب نے کہا دستخط کریں اس پر. اور بشریٰ بی بی کے متعلق جیل حکام سے پوچھا گیا کہ کس وقت آئی تھی اور کب گئیں, تو پتہ چلا کہ 11:30 بجے آئی تھی اور 1:45 بجے چلی گئی. وکیل نے کہا بشریٰ بی بی کے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اس لیے وہ اٹھ کر چلی گئی. جج نے کہا نہیں ایسا نہیں چلے گا. اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ بشریٰ بی بی کو اس بات کا اندازہ ہوگا, ان کے وکیلوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قیدی نمبر 804 تو نہیں بھاگ سکتے نا, وہ تو اندر ہیں. تو اگر بشریٰ بی بی نکل جاتی ہیں, ایک ملزم تو موجود ہے اندر, اور عدالت کے اندر سے بھاگ جانا
تو ظاہر ہے یہ عدالت کے ساتھ مذاق میں شمار ہوگا کہ عدالت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کر رہا ہے، جیسے مطلب ہوتا ہے نا اپنا نانی بیڑا جس کو کہتے ہیں، خالہ جی کا باڑا، خالہ جی کا باڑا سندھی میں کہتے ہیں نانی بیڑو، خالہ جی کا باڑا عدالت ہے، خالہ جی کا باڑا ہے۔ تو وہ عدالت میں ظاہر اس طرح محسوس کیا گیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی وکیل آپ ہے نا ان کے، تو ان کے سامنے انہوں نے فرض جرم عائد کر دی۔ اور اب جو کہانی ہے اب دوسری طرف میں آتا ہوں۔ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب سے شادی تو کر لی، اقتدار انجوائے کیا، پورا کا پورا وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور تھی، پنجاب پورا ان کے ہاتھ میں تھا، اپنے طوطے جو آج کل ان کے پاس نہیں ہے، عثمان بزار کے ذریعے پنجاب کو چلاتی تھی، پھر فرا گوگی اور ایسے لوگوں کے ذریعے مال شال بناتی تھی۔ تو انہوں نے تو ظاہر ہے اس لیے عمران خان سے شادی کی تھی کیونکہ بقول ان کے کہ ان کو تو بشارت ہوئی تھی کہ جی عمران خان سے شادی کریں تو وزیر اعظم بن جائیں گے عمران خان صاحب۔ بہرحال وہ جو بھی ایک تھا، ہم عقیدے میں نہیں جاتے کسی کے۔ تو بشرا بی بی جو ہیں وہ جو انجوائے کرنے آ رہی تھی وہ تو ختم ہو گیا، بچے پریشان، سابق شوہر نے گندے گندے الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں، عدالت میں کھڑے ہو کے وکیل پوچھتے ہیں اور گواہ بتاتے ہیں کہ جی ڈرائنگ روم کے صوفے پہ ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا اب۔ تو بشرا بی بی اس سارے معاملے سے تنگ ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک بار نہیں کئی بار یہ باتیں کی بھی ہوئی ہیں کہ جی میں تو اس لیے تو نہیں آئی تھی نا، تو یہ تو مجھے کیا پتا تھا کہ اس طرح کے معاملات ہونے ہیں۔ تو اب کوئی بعید نہیں ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اس مقدمے میں تو دونوں برابر ملزم ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی آگے چل کر ہو سکتی ہیں جو بتائیں گی کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے جو راستے ہیں وہ ہو گئے الگ۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا زمان پارک میں ایک وقت میں بہت زیادہ آنا جانا تھا، اسد خیل صاحب جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ بات یہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے بتا دی تھی اپنی خبر کے ذریعے، ایک سٹوری کے ذریعے، کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان اچھی خاصی تلخ کلامی ہوتی ہے۔ بشرا بی بی کی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں گھر میں، کوئی ابھی کیونکہ سارے ہیں زیر اعتاب ہے تو اس لیے اکٹھے ہیں، لیکن کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب بشرا بی بی عمران خان صاحب کو چھوڑ جائیں گی، یہ میں کہہ رہا ہوں، وہ سٹوری سے ثابت ہی ہو رہا تھا۔ تو اب یہ جو بشرا بی بی کا نکل کے چلے جانا ہے عدالت سے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ فرد جرم حاضری میں لگتا، موجودگی میں لگتا تو ظاہر اس کی امپورٹنس کچھ اور ہوتی ہے۔ اب وہ چیلنج کریں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کوئی اس معاملے سے، اس مقدمے سے بچنا چاہیں گی، اور اس مقدمے سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ عمران خان کے متعلق کچھ نہ کچھ تو دیں، کچھ نہ کچھ تو بتائیں۔ سیدھی بات ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی میں نہیں رکھ رہا۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں وہ راستے ابھی آگے کتنا عرصہ یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، مشکل نظر آ رہا ہے۔ اچھا اب آتا ہوں میں سیاسی معاملے پر۔ یہ سارے غیر سیاسی معاملات تھے، شیخ رشید سیاسی معاملہ تھا، لیکن بہرحال یہ کوئی ذاتی معاملات تھا نا جو اپنا ان کا بشرا بی بی کا اور عمران خان کا۔ اچھا جب آتا ہوں میں بلاول بھٹو کے منشور پر۔ منشور وہی ہے جو بلاول بھٹو نے 10 نکات دیے ہیں، بجلی سستی یا 300 یونٹ مفت، پھر ہر یونیورسٹی میں، ہر ضلع میں یونیورسٹی، علاج مفت، اور دوگنی تنخواہ کرنا، اور ماحولیات پر فوکس کیا گیا ہے منشور میں۔ تو بلاول بھٹو کا منشور آ گیا، مسلم لیگ نون یعنی پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا منشور آئے گا تو پھر موازنہ کریں گے، کیونکہ دو بڑی جماعتیں آمنے سامنے یہ ہیں، پھر موازنہ کریں گے۔ اب میں آتا ہوں وہ جو بڑی خبر ہے، بڑا ایکشن جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے یہ بلے کا، اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی سا برپا کیا ہوا ہے چیف جسٹس کے خلاف، دیگر جج صاحبان کے خلاف۔ تو وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پر ایسی طوفان بدتمیزی اور ٹرولنگ اور ججوں کے خلاف پروپیگنڈا، ان کی فیملیز کے خلاف پروپیگنڈا، اس کا لیا ہے نوٹس، اور ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور جے آئی ٹی کو جو ہے وہ ایڈیشنل ڈی جی سائبر کرائم ہیڈ کریں گے، آئی بی، آئی ایس آئی، پیمرا اور ایک اور نمائندہ جے آئی ٹی کہیں سے بھی لے کر شامل کر سکتی ہے۔ ان پر مشتمل ہے، یہ نشاندہی کرے گی کہ کون لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، پھر پیکا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائیوں کی سفارش کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں آگے اس پر کتنا ایک عمل ہوتا ہے، اور کتنا جنون وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ اس آڑ میں جو ہے وہ کسی اور کو نہ رگڑا جائے۔ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اپنا گندے قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہی اس میں آئیں گے،
دوسروں کو جو بے گناہ ہوں گے یا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ باقی ڈیٹیلز اگلے ولاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔